یہ ایک ایسے آشفتہ مزاج و شوریدہ سر نوجوان کی سرگزشت ہے جس کی رگوں میں دوڑتا ہوا لہو دکتا ہوا لاوا بن گیا تھا۔ A time for legends. اس کے ہر مسامع جان سے شرارے پھوٹنے لگے تھے۔ ایک بظاہر چھوٹے سے واقعے نے اس کے کاروان حیات کی راہیں بدل دی تھی۔ اس کی عقابی نگاہوں میں کچھ اور ہی منزلیں آ بسی تھی۔ ہر جگہ، ہر کوچہ و دہر میں، ہر قریہ، ہر شہر میں فتنہ و یہود سے برسرے پیکار رہنا ہی اس کا مقصد حیات ٹھہرا۔ پاکستان کے ضلع قصور سے تعلق رکھنے والے اس مجاہد علی یار خان کی پل پل رنگ بدلتی کہانی سننے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ صبح و شام اپلوڈ ہونے والی ہر قسط آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہے۔ اس کے ہاتھ میں 3.8 کا ریوالور بھی نظر آ رہا تھا۔ شاید وہ مجھے نہیں دیکھ سکا تھا۔ مجھے فوراً ہی خطرے کا احساس ہوا اور میں ایک اور گلی میں داخل ہو گیا، لیکن اس شخص نے میرے قدموں کی آہٹ سن لی تھی۔ دوسرے لمحے مجھے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی اور میں بھی دوڑنے لگا، لیکن ابھی سڑک کے وسط ہی میں تھا کہ دائیں طرف سے آتی ہوئی ایک کار کا ہارن سنائی دیا۔ ہارن کی آواز پر اس شخص نے سڑک کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے ہم دونوں کی نگاہیں ملی۔ دوسرے لمحے اس نے ریوالور والا ہاتھ سیدھا کر لیا۔ میں فوراً ہی دوڑ پڑا تھا۔ وہ شخص بھی میرے پیچھے دوڑنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ قریب ہی پولیس کی موجودگی کے باعث وہ گولی چلانے سے دریغ کرے گا، لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ اس نے دوڑتے ہوئے فائر کیا اور گولی میرے سر کے 2 انچ اوپر سے گزر گئی۔ اس کے ساتھ ہی دفعتاً مجھے ٹھوکر لگی اور میں لڑکھڑا کر نیچے گر گیا۔ شاید یہ بھی امداد غیبی تھی، کیونکہ اس نے دوسرا فائر کیا تھا اور اگر میں نہ گرتا تو اس بار وہ یقیناً میرا صحیح نشانہ لے چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میری طرف چھلانگ لگا دی تھی۔ ایک لمحے میں وہ میرے سر پر پہنچ گیا اور پھر اس کی غرائی ہوئی آواز ابھری، کھڑے ہو جاؤ۔ میں اندازہ لگا چکا تھا کہ صورتحال بگڑ چکی ہے، چنانچہ میں آہستگی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ میرے چہرے پر نظریں جمائے کھڑا تھا، لیکن اسے اس کی توقع نہیں تھی کہ میری طرف سے کوئی فوری کارروائی ہو جائے گی۔ میری زوردار ٹھوکر اس کی پنڈلی پر پڑی اور وہ کراہ کر دوہرا ہو گیا تھا۔ اسے سنبھلنے کا موقع دیا بغیر میں نے دوسری ٹھوکر رسید کی اور پھر تیسری ٹھوکر پر وہ سڑک پر لوٹنے لگا۔ میں رکے بغیر اس پر ٹھوکروں کی بارش کرتا رہا۔ گردن پر لگنے والی ٹھوکر کے ساتھ ہی ہلکی سی ہڈی کی چٹخ بھی ابھری۔ اگلی ٹھوکر اس کے سر پر لگی تھی۔ وہ بکرے کی طرح بلبلایا اور اس کے منہ سے خون بہہ نکلا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا بدن مکمل طور پر ڈھیلا پڑ گیا ہے۔ ابھی تک مجھے اطراف کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ دن کے ان لمحات میں کوئی بھی اس طرف نکل کر آ سکتا تھا۔ میں نے اپنے بھیگے ہوئے لباس کو جگہ جگہ سے جھاڑا۔ میں اس قابل نہیں تھا کہ کسی بری پوری سڑک پر آؤں، لیکن یہاں وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہاں ایک مقتول موجود تھا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا تھا۔ میرے حلیے اور کیفیت سے کوئی بھی شخص یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس قتل سے میرا تعلق ضرور ہے۔ چنانچہ اپنی گردن پھنسنے سے بچانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں فوری طور پر یہاں سے آگے بڑھ جاؤں۔ میں نے گلی کو عبور کیا اور ایک لمبا چکر کاٹنے کے بعد ایک عجیب سی جگہ جا پہنچا۔ یہاں قدیم طرز تعمیر کے حامل بوسیدہ مکانات بکھرے ہوئے تھے۔ بعض مکانوں کے نچلے حصوں میں دکانیں بنی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی ویرانی اور بے رونقی یہاں چھائی ہوئی تھی۔ ایک گول دروازے پر کاروان سرائے لکھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میری جان میں جان آ گئی۔ ایسی سرائے کے بارے میں نے سنا تھا کہ یہاں عارضی قیام کے لیے جگہ مل جاتی تھی، اور اس وقت اس میں جگہ نکل آنا میری خوش بختی ہی ہوتی، کیونکہ کم از کم اس طرح سر چھپانے کا تھوڑا سا موقع تو مل جاتا۔ چنانچہ میں اس گول دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ بڑی سی عبا پہنے ہوئے، سر پر مخصوص طرز کی گول ٹوپی سجائے ایک درمیانی عمر کا شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا، جس نے مجھے دیکھ کر گول گول آنکھیں گھمائیں اور پھر جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب پہنچ گیا۔ اس نے مقامی زبان میں مجھ سے کچھ پوچھا، لیکن اس کی زبان میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ جب میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں یہاں قیام کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نے زور زور سے اسبات میں گردن ہلا دی۔ چنانچہ اس شخص نے مطمئن انداز میں گردن خم کی۔ کئی بار اس نے چور نگاہوں سے میرے بھیگے ہوئے لباس کو دیکھا، لیکن چونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کی زبان سے ناواقف تھے، اس لیے اس نے مجھ سے کچھ استفسار نہیں کیا۔
اور مجھے لیے ہوئے اس راہداری میں پہنچ گیا جہاں چند دروازے نظر آ رہے تھے۔ ایک دروازہ کھول کر اس نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اندر تاریکی تھی۔ اس نے بتی جلائی اور کمرے کا اداس اور ویران ماحول میرے سامنے عیاں ہو گیا۔ میں نے مطمئن انداز میں گردن خم کی اور اس سے انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے رقم کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے مجھے 5 لیرے بتائے اور میں نے فوراً ہی 10 لیرے کا نوٹ نکال کر اس کے حوالے کر دیا جو بھیگا ہوا تھا۔ اس نے بھیگے ہوئے نوٹ کو پھرتی سے پکڑ کر ادھر ادھر سے دیکھا اور پھر مسکرا کر گردن ہلانے لگا۔ کمرے میں چارپائی پڑی ہوئی تھی جس پر دری اور چادر بچھی ہوئی تھی۔ ایک تکیہ بھی تھا۔ ضروریات زندگی کی چند اور چیزیں بھی وہاں موجود تھیں۔ اس نے پھر اپنی زبان میں مجھ سے کچھ کہا جو میں نہ سمجھ سکا، لیکن اسے فوراً ہی اس بات کا احساس ہو گیا کہ اس نے دوبارہ مجھ سے وہ زبان بول کر غلطی کی ہے۔ چنانچہ ایک بار پھر اشاروں کی زبان شروع ہو گئی۔ وہ مجھ سے میری ضروریات کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے بے بسی سے اپنے بھیگے ہوئے لباس کی طرف اشارہ کیا اور وہ پرخیال انداز میں ٹھوڑی کھجانے لگا، پھر باہر نکل گیا۔ چند لمحات کے بعد جب وہ واپس لوٹا تو اس کے ہاتھوں میں تہ بند قسم کی کوئی چیز تھی جسے اس نے میری طرف بڑھاتے ہوئے اپنا لباس اتارنے کے لیے کہا۔ میں نے اسے ایک لمحے کے لیے باہر جانے کا اشارہ کیا اور جلدی جلدی اپنی جیبیں خالی کی اور تمام چیزیں ایک جگہ جمع کر کے میں نے لباس اتارا اور وہ تہ بند قسم کی شے اپنے بدن پر لپیٹ لی جو ایک مخصوص انداز کی تھی۔ جب میں نے اسے آواز دی تو وہ اندر آ گیا اور خاموشی سے میرے کپڑے اٹھا کر لے گیا۔ دیکھنا یہ تھا کہ اب وہ ان کپڑوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ یہ جگہ مجھے انتہائی غنیمت محسوس ہوئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ ایک طرف دیوار میں ایک آئینہ ٹنگا ہوا تھا۔ اس میں جا کر اپنا چہرہ دیکھا۔ شکر تھا کہ مونچھیں ناک کے نیچے سے غائب نہیں ہوئی تھی، ورنہ پانی میں جو کچھ نہ ہو جاتا کم تھا۔ اب تک میری وجہ سے خاصا کچھ تو خون ہو چکا تھا۔ بیچاری سینڈرا زد میں آ گئی تھی۔ اگر وہ بے گناہ تھی تو واقعی اس کا خون میری گردن پر ہی ہوگا، اور اس کے علاوہ ٹیکسی ڈرائیور نہ جانے اس کا کیا حشر ہوا۔ میری وجہ سے وہ کسی جاسوسی فلم کا ہیرو بن گیا تھا اور اس انداز میں ٹیکسی دوڑا رہا تھا کہ خود بھی اسے اپنے آپ پر قابو نہ رہا۔ بہت سے خیالات دل میں تھے۔ میں آرام سے بستر پر دراز ہو گیا اور آئندہ کے منصوبوں پر غور کرنے لگا۔ گرانڈ ٹاور میں میرا کمرہ اب بھی محفوظ تھا، بظاہر تو یہی نظر آتا تھا۔ مجھے تعجب تھا کہ میری غیر موجودگی میں انہوں نے میرے کمرے کی تلاشی لینے کی کوشش کیوں نہیں کی، سفید فام نے ادھر کا رخ کیوں نہیں کیا۔ لیکن ہو سکتا ہے اس واقعے کے بعد اس کی جرات نہ ہوئی ہو۔ پے کارڈ میں کمرہ حاصل کر کے میں نے نہایت ذہانت کا ثبوت دیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ لوگ ابھی تک پے کارڈ کی جانب متوجہ نہیں ہوئے۔ اگر میں سینڈرا کی تلاش میں اسپتال نہ جاتا تو انہیں مجھ پر شبہ نہ ہوتا۔ لیکن ایک اور خیال بھی میرے ذہن میں آیا۔ اگر یہ وہی لوگ تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے اس ہلکے پھلکے میک اپ میں بھی پہچان گئے ہیں، ورنہ اس انداز میں میری جان لینے کی کوشش نہ کی جاتی، بلکہ وہ لوگ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے کہ میں سینڈرا کی تلاش میں کیوں گیا تھا۔ اس طرح میری شکل و صورت پھر مخدوش ہو گئی تھی اور اس کے لیے ضروری تھا کہ میں کوئی نیا حلیہ اختیار کروں۔ بہت دیر تک خیالات میں ڈوبا رہا، پھر یہی طے کیا کہ یہاں سے نکلنے کے بعد یہ میک اپ صاف کر لوں گا اور اپنی اصلی شکل میں ہی کام کروں گا۔ دیکھتا ہوں کہ کس کس طرح یہ لوگ میرے راستے میں آتے ہیں۔ بدن میں ایک نیا جوش و ولولہ انگڑائیاں لینے لگا تھا۔ اندر سے ایک طاقت سی ابھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور ایک بار پھر میں وہی علی یار خان بن گیا جو کسی قسم کے خوف یا اندیشے کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، صرف عمل کرنا جانتا تھا اور اس کے بعد نتائج کا انتظار کرتا تھا۔ میری اس کیفیت نے مجھے بڑا سکون بخشا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد کاروان سرائے کا مالک پھر اندر آیا اور اس کے ہاتھوں میں پڑے ہوئے لباس کو دیکھ کر میری آنکھیں خوشی اور مسرت سے چمک اٹھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ لباس کو لانڈری سے ڈرائی کلین کروا کے لایا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ اس نے بھیگے ہوئے لباس کو نچوڑ کر نفاست سے پریس کر دیا تھا اور اب محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کبھی بھیگ بھی چکا ہے۔ میں نے حیرت و مسرت سے اپنے کپڑوں کو دیکھا اور بے اختیار 5 لیرے کا نوٹ اسے دینے پر مجبور ہو گیا، لیکن نوٹ دیکھ کر اس نے دونوں ہاتھ فضا میں کھڑے کر کے بڑے پراعتماد انداز میں گردن نفی میں ہلائی۔ میری کسی بھی کوشش سے وہ متاثر نہیں ہوا۔ یہ اس نے اپنے مہمان کے لیے اپنا فرض سمجھا تھا اور اس شخص کی فرض شناسی پر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اب وہ مجھ سے کھانے کے بارے میں پوچھ رہا تھا، چنانچہ میں نے گردن ہلا دی۔ میں رات تک اس کاروان سرائے میں قیام پذیر رہا۔ دل میں یہ احساس بار بار آیا تھا کہ ممکن ہے پولیس ان اطراف میں گھیرا ڈال دے اور اس شخص کو تلاش کرنے کی کوشش کرے جو ٹیکسی میں ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور اس کے بعد وہاں سے نکل کر کسی کو قتل کر کے فرار ہو گیا تھا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ 7:30 بجے کے قریب میں نے اپنے اس میزبان سے اجازت مانگی اور اس نے بڑے احترام کے ساتھ مصافحہ کر کے مجھے اجازت دے دی۔ چنانچہ میں باہر نکل آیا۔ سب سے پہلا کام میں نے یہی کیا تھا
کہ اپنی ناک کے نیچے سے مونچھیں اکھاڑ کر پھینک دی تھی اور وہ چشمہ بھی اتار کر جیب میں رکھ لیا تھا۔ اب میں اپنی اصل شکل میں تھا۔ کافی دور تک میں پیدل چلتا رہا۔ ایک بار دل چاہا کہ نہر کی طرف کا رخ کروں اور وہاں جا کر صورتحال معلوم کروں، لیکن اب یہ بے مقصد تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ایک ایسی سڑک پر پہنچ کر جہاں کاروں وغیرہ کی آمد و رفت تھی، میں ٹیکسی کا انتظار کرنے لگا اور جب ایک خالی ٹیکسی نظر آئی تو اس میں بیٹھ کر گرانڈ ٹاور چل پڑا۔ حالانکہ وہاں جانا اس وقت خاصا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ اس کے آس پاس ہی بھٹک رہے ہوں گے، لیکن میرے خیال میں ان سے مڈبھیڑ ضروری تھی۔ گرانڈ ٹاور کے کاؤنٹر پر پہنچ کر میں نے اپنی چابی حاصل کی اور پھر پر اطمینان قدموں سے چلتا ہوا اپنی منزل کی راہداری میں پہنچ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولا، بتی جلائی، اندر کا ماحول دیکھا، سب کچھ پرسکون تھا، کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آئی تھی۔ یہ رات میں نے اسی کمرے میں بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ یہ خطرناک قدم تھا، لیکن بھرطور جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ البتہ میں نے اس کے لیے کچھ اور بندوبست کر لیے تھے۔ مسئلہ یہ کہ سونے سے پہلے میں نے اپنی مسہری پر تکیے وغیرہ رکھ کر چادر پھیلا دی تھی اور خود دیوار کے قریب زمین پر لیٹ گیا تھا۔ ساری رات اسی طرح گزر گئی۔ رات میں 2-3 بار آنکھ کھلی تھی اور میں نے کمرے کے ماحول کا جائزہ لیا تھا، لیکن مدھم روشنی میں کوئی ایسی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی تھی جو میرے لیے باعث تشویش ہوتی۔ صبح ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر ایک خیال کے تحت ٹیلی فون کی جانب بڑھ گیا۔ ہسپتال کے جس ڈاکٹر نے مجھ سے تعاون کیا تھا مجھے اپنا نمبر دے دیا تھا، چنانچہ میں نے نمبر ڈائل کرنے کے بعد ریسیور کان سے لگا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ یہ ریسیپشنسٹ کی آواز تھی۔ میں نے اسے ڈاکٹر کا نام بتا کر اس سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی اور چند لمحے بعد اس ڈاکٹر سے میرا رابطہ قائم ہو گیا۔ معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر، دراصل میں اس لڑکی سینڈرا کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا اسے ہوش آ گیا ہے اور اب اس کی حالت پہلے سے بہتر ہے۔ کیا آپ نے اسے میرے بارے میں کچھ بتا دیا تھا ڈاکٹر؟ میں نے اس خیال کے تحت سوال کیا کہ اگر ڈاکٹر سے کسی نے میرے بارے میں کچھ پوچھا ہو تو ڈاکٹر اس کا جواب دے سکے، لیکن ڈاکٹر نے جواب دیا، نہیں مسٹر، ابھی تک اس سے کوئی بات نہیں کی جا سکی۔ بس یوں سمجھ لے کہ اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ مسلسل اسے غنودگی کی حالت میں رکھ رہے ہیں، گویا وہ بچ جائے گی۔ ہاں، اب اس بات کا امکان ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر، میں نے کہا اور ٹیلی فون بند کر دیا۔ سینڈرا کی طرف سے یہ اطمینان بھی تسلی بخش تھا اور اس بات کا اظہار بھی ہو رہا تھا کہ کسی نے ڈاکٹر سے میرے بارے میں کچھ نہیں پوچھا، یا پھر بات اگر گہرائی میں ہو تو میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ ایک بار پھر میرے لیے سوچنے کو بہت سی باتیں پیدا ہو گئی تھی۔ اگر سفید فارم کا تعلق گرین پول سے نہیں ہے تو پھر گرین پول والے کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہیں مجھ سے رابطہ قائم کرنا چاہیے تھا۔ میرے پاس جو معلومات تھی ان کے تحت مجھے گرانڈ ٹاور میں قیام کرنا تھا اور یہی گرین پول کے نمائندے مجھ سے ملاقات کرتے، لیکن نہ جانے کیوں وہ روپوش تھے، یا پھر سفید فارم بھی گرین پول کا ہی کوئی آدمی ہو سکتا تھا اور انہوں نے اس طرح یہ بددیانتی شروع کر رکھی تھی۔ اگر آج شلار کی بیوی اور بچے کا معاملہ نہ ہوتا تو میں اس سلسلے میں ذرا بھی متفکر نہ ہوتا اور اطمینان سے یہاں بیٹھا رہتا، لیکن اب موجودہ صورتحال قابل تشویش ہو گئی تھی۔ ایک خیال یہ بھی آیا کہ کسی طرح تارینا ہارڈو سے رابطہ قائم کر کے ان لوگوں کو اس صورتحال سے آگاہ کروں اور یہ معلوم کروں کہ اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن یہ کام بھی آسان نہیں تھا۔ میں تو بڑی ذمہ داریاں قبول کرنے کے بعد یہاں پہنچا تھا اور پھر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ تارینا ہارڈو اب بھی وہاں موجود ہوگی جہاں سائیکا رہتی تھی، اور ضروری نہیں تھا کہ سائیکا سے اب بھی اس کا رابطہ قائم ہو۔ کافی دیر تک غور و خوض کرتا رہا اور پھر دل میں فیصلہ کیا کہ حالات کو اسی طرح ہینڈل کیا جائے جس طرح آج تک کرتا رہا ہوں، یعنی آوارہ گردی۔ اور اس آوارہ گردی کے دوران ان لوگوں سے ملاقات۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اس بار اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آئی تو اپنے آپ کو ان کی تحویل میں دے دوں گا اور ان کے اندر گھس کر یہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ کیوں میری زندگی کے در پہ ہے۔ اگر فائل کا حصول مقصود ہے تو پھر اس کے لیے اس انداز میں کوشش کیوں نہیں کی گئی جو مقرر تھا۔ اس میں صرف ایک موقع ایسا تھا جب سفید فارم نے مجھ سے فائل طلب کی تھی، لیکن نہ ملنے کے بعد وہ بھی مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد سے مسلسل یہی کوششیں تھی کہ مجھے ہلاک کر دیا جائے۔ آخر کیوں؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ یہ تمام باتیں سوچنے کے بعد میں باہر نکل آیا۔ لباس وغیرہ تبدیل کر لیا تھا، جیب میں ریوالور موجود تھا۔ استنبول کی سڑکیں اور وہاں کی تاریخی مقامات میری دلچسپی کا مرکز بن گئے اور میں ان میں گم ہو گیا۔ ہمل سرا کی فصیل کے اندر ہی ٹرکش آرکیالوجیکل میوزیم کی عمارت میں یونانی عہد کے نواردات رکھے ہوئے تھے۔ اسکندر اعظم کا خالی تابوت اور اپالو کے مندر کے چند ستون میں نے دیکھے۔ پھر اس چار دیواری سے باہر نکلا تو دھوپ شدت سے پھیلی ہوئی تھی۔ ابھی 11 ساڑھے 11 بجے کا وقت تھا،
لیکن دھوپ کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ وہاں سے آگے بڑھ کر میں ہلتا پل کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر پل کے نیچے پانی میں تیرتے ہوئے لکڑی کے پلیٹ فارم پر آ گیا۔ جب جب لہریں اٹھتی تو پلیٹ فارم میرے قدموں کے نیچے جولنے لگتا۔ پل کے نیچے مختلف سٹال بنے ہوئے تھے جن پر رسالے، مٹھائیاں، کباب اور تلی ہوئی مچھلی بک رہی تھی۔ ٹکٹ والی کھڑکی کے ساتھ بورڈ پر مختلف سمتوں کو روانہ ہونے والے اسٹیمروں کے اوقات درج تھے۔ میں نے بھی ایک اسٹیمر سے روانگی کے ٹکٹ خرید لیے۔ اسٹیمر سے روانگی کا وقت قریب آ گیا تھا۔ ملاحوں نے ایک چوبی تختہ پلیٹ فارم پر پھینک کر اوپر جانے کے لیے راستہ بنا دیا۔ میرے ساتھ کھڑے ہوئے مسافروں نے تمام تکلفات بالائے طاق رکھ کر اسٹیمر پر دعویٰ بول دیا۔ میں نے بھی ان کی تقلید کی تھی۔ اسٹیمر ایک چھوٹا سا جہاز لگتا تھا۔ عرشے پر بچھی ہوئی آرام کرسیوں کو لوگوں نے اپنے قبضے میں کر لیا تاکہ سفر کے دوران مناظر سے لطف اندوز ہوا جا سکے۔ میں بھی ریلنگ کے ساتھ ٹک کر کھڑا ہو گیا۔ مستعد سٹیمر اور کشتیاں یورپ اور ایشیا کے پھیرے لگا رہی تھی۔ بچیروں کی کشتیاں ڈول رہی تھی اور ان کے درمیان ایک چٹان پر لینڈر کا مینار کھڑا ہوا تھا۔ پادریوں نے شہنشاہ کانسٹائن کو بتایا تھا کہ اس کی خوبصورت بیٹی کی موت سانپ کے کاٹنے سے ہوگی۔ چنانچہ شہنشاہ نے شہزادی کی مستقل رہائش گاہ کے لیے یہ مینار بنوا دیا تاکہ وہ سانپوں کی پہنچ سے دور رہے۔ شہزادی سارا دن مینار کی بلند کھڑکی سے سمندر کو تکتی رہتی۔ شاہی محل سے روزانہ ایک سجی سجائی کشتی آتی اور شہزادی کو کھانے پینے کی چیزیں دے کر چلی جاتی۔ ایک روز شہزادی نے چوری چھپے مینار کے قریب سے گزرتی ہوئی بچیروں کی کشتی سے انگوروں کی ٹوکری خرید لی اور اسی شب کالے انگور کے نیچے چھپے ہوئے موذی ناگ نے اسے ڈس لیا۔ مینار کے دوسری طرف فلارنس نائٹ اینگل اسپتال واقع تھا۔ بائیں جانب محل سراغ کا طویل سلسلہ چلا گیا تھا جس کے عین نیچے ایک چھوٹی سی بندرگاہ واقع تھی جس کے اب کھنڈرات نظر آ رہے تھے۔ سنا گیا تھا کہ سلطان جب کسی جنگی مہم سے واپس آتا تو جہاز سے اتر کر سیدھا محل سرا میں داخل ہو جاتا۔ حبشی خواجہ سرا ناپسندیدہ اشخاص کو بوریوں میں باندھ کر نیچے لے آتے اور کشتی میں رکھ کر سمندر کے بیچوں بیچ ڈبو دیتے۔ پل غلطہ پر سے گزرنے والے ٹریفک کا شور اور سمندر میں چلنے والے جہازوں اور بمبوں کی آوازیں اب دور ہوتی جا رہی تھی۔ ہمارے اسٹیمر نے بھی اپنی رفتار تیز کر دی۔ سمندر کا پانی تیز دھوپ میں شیشے کی مانند چمک رہا تھا۔ دھوپ کی شدت کو سمندر کی نمی نے اپنے اندر سمو لیا تھا اور اسٹیمر کی اپنی دنیا جاگ رہی تھی۔ سفر نہایت خوشگوار تھا۔ لوگ آرام دہ کرسیوں میں دھن سے سمندر کے نظارے کر رہے تھے۔ ان میں ہر طرح کے لوگ تھے۔ عرشے پر خاصی ہنگامہ خیزیاں تھیں۔ بڑے بڑے فریم کی گول شیشوں کی اینک لگائے منی سکرٹ پہنے چونگم چباتی لڑکیاں جنہیں کسی بھی طور مسلمان نہیں کہا جا سکتا تھا ادھر سے ادھر تتلیوں کی طرح تیر رہی تھی۔ لہروں کا شور زیادہ ہو جاتا تو آوازیں کچھ دب جاتی، لیکن جب لہروں کی آوازیں کم ہوتی تو انسانوں کی آوازیں ان پر حاوی ہو جاتی تھی۔ میں ایک ایک شخص کو دیکھتا رہا اور میری نگاہیں سمندر اور اس کے اطراف کا جائزہ لیتی رہی۔ ذہن میں متعدد خیالات تھے۔ میں اس ماحول سے بے حد لطف اندوز ہو رہا تھا اور تھوڑی دیر کے لیے یہ بھول گیا تھا کہ میں کس مقصد کے تحت استنبول آیا تھا۔ اسٹیمر پر شہزادوں کے جزیرے کی جانب سفر کرتے ہوئے میرے ذہن میں صرف انہی کی داستانیں گونج رہی تھی۔ تب میری نگاہ ایک معمر خاتون پر پڑی جو نہایت سادہ اور پروکار نظر آتی تھی۔ ان کی شخصیت میں بے پناہ جاذبیت تھی۔ ہاتھ میں ایک بڑا سا کیمرہ تھا جس سے شاید وہ مووی فلم بنا رہی تھی۔ کیمرہ ایک دو بار میرے اوپر سے بھی گزرا۔ اس بار جب انہوں نے میری طرف دیکھا تو میں مسکرا دیا۔ خاتون نے آنکھوں کے پاس سے کیمرہ ہٹا کر مجھے دیکھا۔ تب ان کا پورا چہرہ نگاہ میں آیا۔ کسی یورپین ملک سے ہی ان کا تعلق تھا۔ میری مسکراہٹ کے جواب میں وہ بھی پروکار انداز میں مسکرا دی اور پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے نزدیک آ گئی۔ ہیلو، انہوں نے شائستہ لہجے میں کہا۔ ہیلو میڈم، معافی چاہتا ہوں آپ کے مشغلے میں دخل انداز ہوا۔ کیسے؟ انہوں نے سوال کیا۔ بس اس طرح کہ آپ کو میری طرف متوجہ ہونا پڑا۔ او بوائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انسان کبھی بھی تنہا خوش نہیں رہا ہے۔ خاتون نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ آپ تنہا ہیں؟ ہاں، بس سیاحت کے لیے آئی تھی یہاں، لیکن شناسائی تو ہر قدم پر ضروری ہوتی ہے۔ مجھے مختلف شناسا ملتے رہے ہیں۔ اتفاق سے اسٹیمر پر ابھی میری ملاقات کسی سے نہیں ہوئی۔ تو پھر ٹھیک ہے، شہزادوں کے جزیروں کی سیر میں آپ مجھے اپنا شریک بنا لیجئے، مجھے خوشی ہوگی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آف کورس، میرا نام میریسا گراہم ہے، آسٹریلیا سے تعلق ہے، بہت سے ممالک کی سیر کر چکی ہوں، استنبول پہلی بار آئی ہوں۔ خاتون نے اپنا تعارف کرایا۔ آپ مجھے سنوڈن کہہ کر پکار سکتی ہیں۔ گڈ، بڑی خوشی ہوئی تم سے مل کر ڈیئر سنوڈن، خاتون نے مشفق لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک جزیرہ آیا اور لوگ اسٹیمر سے نیچے اترنے لگے۔ میں نے آگے قدم بڑھائے تو خاتون نے کہا، آخری جزیرے پر اتریں گے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ چونکہ ہم دونوں ساتھی بن گئے تھے اور اس معمر عورت کی مائیت میرے لیے کسی طور بری نہیں تھی، چنانچہ میں نے اس کی بات مان لی اور واپس اپنی جگہ آ گیا۔ آخری جزیرہ واقعی دوسرے جزیروں سے بہت زیادہ خوبصورت نظر آ رہا تھا۔
سمندر کی نیلاہٹ میں سرسبز اور شاداب درختوں کا ایک جھنڈ، خوبصورت سفید مکانات اور سرخ مٹی کی ایک لکیر جو ساحل کو چھوڑ رہی تھی۔ ساحل کے ساتھ قہوہ خانے اور ریستوران بکھرے ہوئے تھے جن کے ویٹرز سفید جیکٹوں میں ملبوس ہاتھ میں مینیو کارڈز اٹھائے اسٹیمر سے اترنے والے گاہکوں کا انتظار کر رہے تھے۔ اکثر لوگ اسٹیمر سے اتر کر ساحل سے پرے خوبصورت پہاڑیوں پر نگاہ ڈالے بغیر فٹ پاتھ پر لگی کرسیوں پر بیٹھ کر دوپہر کے کھانے کی تیاریاں کرنے لگے، اور ان میں سے کچھ مقامی بگیوں پر سوار ہو کر جزیرے پر کسی پرسکون گوشے کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ میں بھی میڈم میریسا کے ساتھ اسٹیمر سے اتر کر سڑک کے ڈلوان کی جانب چل پڑا۔ وہ خود ہی میری رہنمائی کر رہی تھی۔ راستے میں انہوں نے کہا، میں 2 بار ان جزیروں پر آ چکی ہوں، دل ہی نہیں بھرتا، ایسی حسین ایسی پرسکون جگہ ہے۔ یقیناً تمہیں بھی بھوک لگ رہی ہوگی دوسروں کی مانند۔ ہاں یقیناً، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ ان قہوہ خانوں اور ہوٹلوں میں صورتحال ذرا مہنگی ہو جاتی ہے۔ اگر تم بہت زیادہ دولت مند بھی ہو تو بہتر یہی ہوگا کہ ہم پیسوں کی بچت کریں۔ میں نے مسکرا کر گردن ہلا دی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس جزیرے کے چوک پر آ گئے۔ مختلف دکانوں پر گوشت، مچھلیاں، پنیر اور ایسی ہی دوسری چیزیں کثرت سے نظر آ رہی تھی۔ ہم بھی ایک دکان کے سامنے رک گئے، وہاں سے ہم نے کچھ چیزیں خریدی اور پھر جزیرے کے ایک خوبصورت گوشے کی جانب چل پڑے۔ میڈم میریسا بدستور میری رہنمائی کر رہی تھی۔ انہوں نے دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چیڑ کے درختوں کے اس جھنڈ کے پاس ایک خوبصورت پوائنٹ ہے، وہاں چلتے ہیں۔